بھائی بات تو پوری ہو گئی. آخری بات ایک کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، جملہ بڑا قیمتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آیت اللہ کاظم قزوینی، کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. اس عالم کو قتل کا فتویٰ دے دیا گیا تھا. جلاد بٹھا کے لے جانے لگے گاڑی میں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی قبر کھودی گئی. قبر ان کی آنکھوں کے سامنے کھودی گئی. بس تلوار چلنے والی تھی، منت مانی، میرے اللہ اگر بچ گیا تو بی بی فاطمہ پہ کتاب لکھوں گا. ابھی لکھوں گا ختم نہ ہوا تھا، میسج آ گیا چھوڑ دو. ابھی لکھوں گا ختم نہ ہونے پایا تھا، میسج آیا چھوڑ دو. اور یہ اتنی اہم کتاب تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے وصیت کیا تھا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے سینے اور کفن کے بیچ اس کتاب کو کھول کے رکھ دینا. 17 برس بعد جب اس عالم دین کی قبر کو کھودا گیا، نہ کفن میلا نہ بدن میلا. اس دور کے علماء نے دانت تلے انگلی دبا کے ایک ہی جملہ ہر عالم کہہ کے نکل گیا تھا کہ کاظم قزوینی کو بچایا کتاب نے، اور کتاب کو بچایا اس میں لکھے ہوئے نام فاطمہ نے. لکھے ہوئے نام فاطمہ نے. اتنی اہم کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 440 سے. لیکن ایک جملہ پہلے ابن عربی کا پڑھیں گا. ابن عربی، مائک سے ہٹ گیا ہوں، آپ اپنے کان کو تھوڑا سا تیز کر لیں اور کان کو آل محمد کی ولا کا کان بنا لیں تاکہ مودت آل محمد کی شیرینی اترتی رہے. خدا کی قسم بڑا قیمتی. ابن عربی کہتا اگر معصوم کسی مجمع میں کسی شخص کا نام نہ لے اور یبن الفلاں کہے تو اس کے شجرے میں شک یقین کے ساتھ. بس آخری بات، اس کے شجرے میں شک یقین کے ساتھ کرنا. اس لیے وہ لکھتا ہے کہ معصوم زمین کے نیچے کی بات بھی جانتا ہے، آسمان کے اوپر کی بات بھی جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات الکبریٰ. شام سے ایک شخص آیا، ابو بصیر راستے میں ملے. شام سے اندھیرا آیا، علی کا اجالا ٹکرایا. اور یہ تو طے ہے، بزرگان جانتے ہیں کہ اجالا ہو تو پھر اندھیرا ہوتا نہیں. ابو بصیر نے تلقین کی امامت کے سلسلے سے. بات اس کی سمجھ میں آئی کہ ابو بصیر تمہاری ساری بات مان لی. مسافر خانے پہ آیا، ملک الموت آ گئے. کہا بس چلو. لوگوں نے آ کے ابو بصیر سے کہا کہ وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے. ابو بصیر دوڑے ہوئے آئے، زانو کے اوپر اور رکھنے کے بعد ایک جملہ اس نے کہا، ابو بصیر تیری ساری بات مان لی ہے، ساری بات مان لی ہے، مجھے ملے گا کیا؟ ابو بصیر نے کہا جنت تیری، جنت تجھے مل جائے گی. دفنا کفنا کے جب واپس آئے ابو بصیر، امام نے اپنے جیب سے پرچی نکالی، میں دیا. مولا یہ پرچی میں کیا لکھا؟ کہا کھول کے دیکھو. اب جو کھولا ہو گیا، لکھا تھا جس سے تو جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے. کہا مولا وہ تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہو اور ہم تمہاری عزت کا خیال نہ رکھیں. آخری جملہ اس کے بعد ایک بھی یبن الفلاں کہے تو اس شجرے میں شک کرنا یقین کے ساتھ. یہ رہی کتاب بی بی میں، درباری نہیں، اس تخت پہ بیٹھے ہوئے زمین پہ پٹکا کہ یبن سودا. یہ مجالس منعقد ہوئی ہے. اگر ایک دن آپ پہلے جائیں تو حضرت ام الشہادت کی تاریخ مروان کے زہر کی وجہ سے آپ شہید. 13 جمادی الثانیہ سن 64 ہجری میں بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے. ماں ہی تو تھی نا. اب یہ جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے دی ہے. اٹھی، اپنے دل پہ ہاتھ رہا. 13 جمادی الثانیہ کی صبح تھی، اٹھی، کہتی آج تھی بی بی چلتے ہوئے جنت البقیع کی قبر پہ آئی. رخ عباس یاد آ رہا ہے مجھے.
اور میں نے بولا ہے تو عباس پہ آنسو آنے سے پہلے اٹھا لے. آج کی یہ مجلس جلوس تو نہیں لیکن تابوت بھی ہے، علم بھی ہے، جھولا بھی ہے. میں کون کون سے مصائب پڑھوں؟ 2 مصرے پڑھ دوں. یہ مصرے سب نہیں سمجھیں گے، جنہوں نے گود میں اولاد پالی ہے وہ سمجھیں گے. کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا ربا. نہیں، ابھی آپ نے ایام عزائے فاطمیہ منعقد کیا تھا، بڑی خوبصورت مجلس جونپور میں ہو رہی تھی. یہاں کے علماء کو خدا سلامت رکھے، یہاں کے افراد کو خدا سلامت رکھے. کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب. ارے گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا. اے میرے اللہ، اگر میری کسی بہن کی گود خالی ہو اس کی گود کو آباد کر دینا. اگر کسی بہن کی گود خالی ہے میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ جھولا نکلنے والا ہے نا، جھولے کو پکڑ کے یہ مت کہو کہ مجھے اولاد چاہیے. آج ایک دعا کا طریقہ بدل دو. جھولے کو پکڑ کے کہو بی بی رباب اگر ہماری گود آباد نہیں ہوئی سکینہ پہ روئے گا کون؟ بی بی رباب اگر ہمارے اولاد نہیں ہوئی زینب کی بے ردائی کا ماتم کون کرے گا؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اپنے طریقے کو بدلو. عباس کے علم کو پکڑ کے کو ٹھیک ہے نہ دے اولاد، ٹھیک ہے نہ دے اولاد، لیکن ایک سوال کا جواب دے دے. سکینہ کو جو تماچے لگے جب وہ مصائب بیان ہو گئے میرے گھر سے کوئی رونے والا. امام حسین کے مصائب کے چند جملے اور اسی پہ بات تمام کر دینی، لیکن ایک جملہ حضرت عباس پہ ضرور پڑھو. جناب علی اصغر پہ سن لیا، حضرت عباس پہ ایک جملہ سن لے. کس منزل پہ ہے عباس؟ کس منزل پہ ہے؟ جا رہے ہیں، حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، میں نے تو پتہ نہیں کون سی بات مولا عباس کو قبول ہوئی کہ میں نے تو اصل قبر دیکھی ہے حضرت عباس کی. اصل قبر دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. عباس کی قبر کربلا میں سب سے چھوٹی ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کربلا میں عباس کی قبر سب سے چھوٹی ہے. ارے یہی تو واحد جنازہ ہے جسے سید سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے دفن کی. جس عالم کی میں نے کتاب دکھائی نا، اسی عالم کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس جملے کو سمجھ لیجئے گا، گھروں تک رونے کے لیے کافی. آیت اللہ کاظم قزوینی سے پوچھا گیا کہ حسین عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ یہ سوال اپنے آپ میں مکمل مصائب نہیں ہے. حسین عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ سوال کیا حسین عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ جواب سنیں گے. حسین نے اٹھا لیا. اللہ اکبر. شرم کر کے نہ رویا کرے، بلند آواز سے گریا کیا کرے. نوجوانوں تیز اور کہا کرو ہائے حسین. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جو سمجھ گئے یقیناً وہ لائق سلام ہے. سوال تھا عباس کا لاشا حسین کیوں نہیں اٹھا کے لائے؟ جواب کیا ہے؟ قاسم کی لاش اس قابل تھی کہ حسین نے اٹھا لی. پوچھ
پوچھنے والا سمجھا نہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں نے سوال کچھ اور کیا کہ خدا کے لیے مجھے وقت سے پہلے نہ مار، اگر میں نے جملہ سنا دیا میں مر جاؤں گا۔ قاسم کس قابل بھی نہ تھا۔ سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اصل قبر جو ہے سب سے چھوٹی ہے۔ یہ عباس، اب آؤ آخری جملہ 2 یا 3 منٹ مسائل پڑھوں گا امام حسین کے۔ یہ عباس تابوت برآمد ہوگا، دیکھو حسین کا جب تابوت آئے نا تو زیادہ ایک دوسرے کو دھکے مت دینا، بدن بڑا زخمی ہے حسین کا۔ میں حوالہ دے دوں پھر جملہ پیش کر دو۔ صاحب دمت الساکبہ سے لے کے آئے تو اللہ اردستانی تک نے، یہ کسی راوی کی روایت نہیں سنا رہا۔ جب ہمارے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے بابا آپ کے دادا کے بدن پہ کتنے زخم تھے، اگر تڑپ جاؤ تو پھر گریے میں کوتاہی نہ کرنا، کتنے مولا نے رو کے کہا 4000 زخم تیروں اور وہ تو پیر انیس نے ڈرتے ڈرتے لکھا تھا 1900 زخم تنے جاگ جاگ پر، ارے زینب نکل حسین تڑپ تھا۔ پانچویں امام فرماتے 4000 زخم تیروں اور تلواروں کے۔ میں دستے ادب جوڑا نوجوانوں، اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں نا تو کوشش کرے رونے کی، پھر بھی نہ رو پائے تو اکیلے میں بارگاہ میں جائے، کسی زری کو پکڑ کے سوال کرے میرے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں دیا گیا۔ اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے۔ امام نے فرمایا 5ویں امام نے 4000 زخم تیروں اور تلواروں کے برداشت کر لیں گے۔ اگلا جملہ امام کا سنا رہا ہوں 360 زخم نیزوں کے۔ جون پور میں اس جملے کا حق نہیں ادا ہوا، 360 زخم نیزوں کے۔ ارے علی اکبر کو ایک نیزہ لگا اتنا روتا، ارے زہرا کی کمائی۔ میں اپنی آوازوں کو روکو، 2 جملے پڑھنے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی پونا گیا ہوا تھا، وہاں میری ملاقات ایک سرجن سے ہوئی۔ ایک سرجن، انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ خدا کی قسم دعا کرو اس جملے پہ، یا میں مر جاؤں یا ویسے سنا دو جیسے سنانے کا۔ ایک آدمی کے بدن پہ کتنے زخم لگ سکتے؟ انہوں نے کہا 1500 1800 حد 2000، اس کے بعد زخم نہیں لگ سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس کے بعد جگہ نہیں۔ میں نے کہا جس نے کہا ہے اس کے گھرانے نے جھوٹ نہیں بولا۔ بہت دیر تک وہ پریشان تھا، پھر اندر گیا، کافی دیر بعد باہر نکل کے کہتا رضوی صاحب 4000 زخم لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اگر دشمنی اتنی زیادہ ہو کہ زخموں کے اندر کوئی زخم لگا دے۔ بس آخری فقرہ ہے، زخموں کے اندر کوئی زخم لگا دے تب ممکن ہے 4000 زخم لگ جائے۔ ہائے میرا حسین، زخموں میں زخم، نیزوں کے زخم میں زخم۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری فقرہ، آخری فقرہ، اس سے آگے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ معصوم قم کے روزے میں نماز پڑھاتے، ان کی ایک کتاب آئی منظر عام پہ، میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اس کتاب میں جملہ تھا کہ مولا حسین کربلا میں اپنے سینے سے ہوا بھی روک نہیں پا رہے۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی، میں نے کہا میرا مولا حجت ہے، امام ہے، ہوا بھی نہ روک پائے۔ میں
منبر پہ بیٹھا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 3 دن تک میں نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. میں نے تجھے پتا نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں. میرا مولا ہوا نہیں روک پایا. تڑپ پڑتی گئی. میں نے نجف فون کیا. اپنے دوستوں سے کہا بھائی جلدی سے میرا مسئلہ حل کرو, کسی عالم کے پاس جاؤ. وہ دوست ایک عالم کے پاس گیا. انہوں نے جواب دیا ہاں بیٹا صحیح لکھا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ آر پار کے اتنے زخم تھے کہ جو ہوا ادھر سے ٹکراتی تھی. اور زہرا کی کمائی کربلا کی خاک میں لٹتی رہی. اے آزادارو, لو اسی حسین کا تابوت آنے والا ہے, ساتھ میں علم بھی ہے. انجمن سپاہی حسینی منوری سادات کے ممبران سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنی وسیع نظر